مدینہ کی گرم دوپہر تھی، سورج اپنے عروج پر تھا، لیکن شہر کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں دور سے اذان کی مدھم صدائیں گونج رہی تھیں، وہی آواز جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو ایک سابق غلام کے سینے سے اٹھتی تھی، ایک شخص جس کا نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھا۔ لیکن اس عظمت کے پیچھے ایک طویل داستان تھی، ایک داستان جس میں ظلم بھی تھا، صبر بھی، آزمائش بھی تھی اور فتح بھی۔ یہ وہ داستان تھی جس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلالی اور بہادر انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب مکہ مکرمہ کے بازار غلاموں کی چیخوں سے گونجا کرتے تھے۔ ان آوازوں میں سب سے دردناک آواز بلال کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کی قیمت اس کی جلد کے رنگ، قبیلے، دولت اور طاقت سے لگائی جاتی تھی، اور بلال ایک حبشی غلام، ظاہر میں ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن حقیقت میں اللہ انہیں پوری دنیا کا مؤذن اسلام بنانے والا تھا۔ جس دن پہلی بار بلال کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھا، ان کے سینے میں ایک عجیب سی روشنی جاگ اٹھی۔ اس روشنی نے انہیں بدل ڈالا۔ مکے کے سرداروں نے جب بلال کی زبان سے احد احد سنا تو وہ لرز اٹھے۔ یہ نعرہ غلام کا نہیں تھا، یہ اعلان آزادی کا تھا۔ روزانہ انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھے جاتے، مگر بلال کی آواز ٹوٹتی نہیں تھی۔ وہ چیختے، احدن احدن، ایک، صرف ایک اللہ۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ تاریخ میں پہلی بار برابری کا اعلان تھا۔ جب یہ ظلم اپنی حد کو پہنچ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ یہ آزادی بلال کے لیے دنیا نہیں، جنت کا دروازہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جو دنیا کے بادشاہوں کو بھی نہ ملا، لیکن ایک سابق غلام کو مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عرب کے طاقتور ترین انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا غصہ، ان کی تلوار، ان کا روگ سب کو معلوم تھا۔ مکہ کے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ وہی تھے، لیکن ان کا غصہ اب ظلم کے خلاف تھا، ان کی تلوار حق کے لیے تھی اور ان کی طاقت کمزوروں کی حفاظت کے لیے تھی۔ اسلام نے ان کی آنکھوں میں نئی بصیرت پیدا کی تھی۔ مدینہ میں جب بھی عزت دار لوگ بیٹھتے، سردار جمع ہوتے، بڑے بڑے قریشی گفتگو کرتے، تو بلال بھی اسی صف میں بیٹھے نظر آتے۔ غور کریں، ایک طرف عرب کے رئیس، دوسری طرف ایک سابق غلام، اور دونوں ایک ہی صف میں۔ یہ انقلاب تھا، یہ اسلام کا کمال تھا۔ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے۔ فضا میں سنجیدگی تھی، محفل میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر۔ اسی محفل میں بلال بھی بیٹھے تھے، خاموش، سادہ، عاجز لیکن نورانی۔ حضرت عمر گفتگو کرتے ہوئے ایک نقطے پر ٹھہرے، پھر انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، بلال ہم سب سے بہتر ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک ہم سب سے بلند ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سوچیں، یہ بات کوئی عام شخص نہیں، دنیا کا سب سے باوقار، سب سے جلالی، سب سے طاقتور مسلمان کہہ رہا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اسلام کا مکمل فلسفہ تھا۔ عزت کا معیار رنگ نہیں، عزت کا معیار نسل نہیں، عزت کا معیار دولت نہیں، عزت کا معیار کردار اور تقوی ہے۔ اس لمحے نے تاریخ بدل دی۔ مدینہ کے بازار میں لوگ جب بلال کو چلتے دیکھتے تو کہتے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے عظمت دی، اور جب وہ عمر کو دیکھتے تو کہتے، یہ وہ بادشاہ ہے جو اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ ایک طرف سابق غلام، ایک طرف فاتح فارس و روم، دونوں کے درمیان اسلام کھڑا تھا جو کہتا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے عزت والا وہ ہے
जिसका दिल सबसे ज्यादा पाक हो। मदीना मुनव्वरा की सुबह बहुत पुरसुकून थी। सूरज अभी अभी कंजे उफक से उभर रहा था। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाजें बेदार कर रहे थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में ठंडी हवा चल रही थी और इस हवा में वही मानूस खुशबू थी, वो खुशबू जो सिर्फ इस शहर मुक़द्दस की मिट्टी में थी। इसी माहौल में एक बार फिर बिलाल रा की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना में हर शख्स इस आवाज के साथ जागता था। बूढ़े, जवान, मुसाफिर, गुलाम, सरदार, सबके दिल इस एक आवाज से रोशन हो जाते। ये महज अजान नहीं थी, ये इस्लाम की पहचान थी। और ये सिर्फ अल्लाह ने किसको दिया? एक साबिक गुलाम बिलाल हबशी को। बिलाल रदी अल्लाहु अन्हो सिर्फ मुअज्जिन नहीं थे, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे करीब थे जैसे साया जिस्म के करीब हो। सफ़र हो या जिहाद, मदीना हो या मक्का, हिजरत हो या बदर का मैदान, बिलाल हर जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो खादिम भी थे, साथी भी और आशिक रसूल भी। जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते, सबसे पहले बिलाल की मोहब्बत भरी नज़र उन पर पड़ती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट बिलाल के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। एक दफ़ा रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी। सोचें, ये जुमला सुनते वक्त बिलाल का दिल कैसा धड़का होगा। एक शख्स जो कभी मक्का की गलियों में जलील और रस्वा किया जाता था, अब उसका जिक्र खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर सुन रहे हैं। ये महज खुशखबरी नहीं थी, ये इज्जत का वो दर्जा था जो तारीख में किसी बादशाह को भी ना मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मदीना में इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम कर चुके थे कि दुनिया आज भी उसे मिसाल के तौर पर पेश करती है। वो रातों को गलियों में गश्त करते, किसी के घर में भूख होती तो अपनी पीठ पर आटा उठाकर ले जाते, ग़ुलामों, यतीमों, औरतों के हुकूक की हिफाजत करते और दुश्मन भी उनकी अदालत को सलाम करते। उनके दिल में अल्लाह का खौफ इस कदर था कि कहते थे, अगर दिजला के किनारे एक बकरी भी भूखी मर गई तो उमर से सवाल होगा। ऐसा हुक्मरान जब बिलाल को देखता था तो दिल से कहता था, ये शख्स हम सब से बेहतर है। दोनों की जिंदगी का पसमंजर मुख्तलिफ था, लेकिन मंजिल एक थी। बिलाल गुलामी, जुल्म, ईमान, कुर्बानी और उरूज। उमर ताकत, जाहिलियत, सख्ती, ईमान और अजमत। इस्लाम ने दोनों को एक ही सफ में ला खड़ा किया। ये वो इनकलाब था जो इंसानों को उनकी असल कीमत वापस करता था। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले गए। सहाबा ने नमाज का वक्त होने पर बिलाल से कहा, बिलाल, आप इमामत करवाएं। वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अभी भी पुराना समाजी निज़ाम बाकी था। एक अरब सरदार ने कहा, हम एक हबशी गुलाम के पीछे नमाज पढ़ें। ये जुमला सुनते ही मदीना की फिजा कुछ लम्हों के लिए ठहर गई। बिलाल ने सर झुका लिया जैसे उनके दिल पर तीर लगा हो। लेकिन उस दिन एक शख्स आगे बढ़ा, एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया फारूक आजम कहती है। हजरत उमर गुस्से में आगे बढ़े और फरमाया, अगर बिलाल इमामत करेंगे तो उमर सबसे पहले इनके पीछे खड़ा होगा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, बिलाल तुम सबसे बेहतर हैं। ये ऐलान सिर्फ एक शख्स की हिमायत नहीं थी, ये इस्लाम के उसूलों की घंटी थी। बिलाल की आंखें नम हो गईं। ये वो आंसू थे जो गुलामी के दुख, अजियत, कैद और पत्थरों की तपिश को भूलकर सिर्फ अल्लाह की रहमत पर टपके थे। इस दिन मदीना मुनव्वरा ने एक बार फिर देखा कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे बुलंद कर दे, चाहे वो दुनिया के नज़दीक कमज़ोर हो। मदीना के पुरसुकून दिनों के बाद इस्लाम ने एक नया मरहला देखा, एक अजीम सफ़र, एक अजीम इनकलाब। और इस इनकलाब का मरकज़ था फ़तह मक्का। ये वो दिन था जिसका इंतज़ार सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया था, बल्कि तारीख़ भी मुंतज़िर थी कि कब एक गुलाम दुनिया के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मकाम पर खड़ा होगा। जब मक्का करीब आया, बिलाल की आंखें नम थीं। यही वो गलियां थीं जहां इसे प्यासा धूप में लटाया गया था। यही वो बाजार था जहां इसे लोंढियों के कपड़ों के साथ बेचा गया था। यही वो पहाड़ था जहां इसे पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। लेकिन आज वो गुलाम नहीं थे, वो मक्का के फातेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे।
اسلام کے مؤذن تھے اور عزت یافتہ صحابی تھے۔ یہ عزت اسلام کے بغیر ناممکن تھی۔ تتارستان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بلال چڑھو اور اذان دو۔ فتح مکہ کے بعد جب بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے اور خانہ کعبہ کے اندر سے 300 بت گرا کر توڑے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھو اور دنیا کی پہلی فاتح اذان دو۔ سوچیں یہ آواز کیسے گونجی ہوگی، کیسے دل لرزے ہوں گے، کیسے فرشتے جھکے ہوں گے۔ بلال کے قدم کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ لگایا اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ نیچے پورا مکہ کھڑا تھا، وہی مکہ جس میں انہیں ذلیل کیا گیا تھا۔ اوپر آسمان تھا، وہی آسمان جس کے نیچے اللہ بلال کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ بلال نے سانس لی اور پوری قوت سے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن مکہ کی چٹانوں نے بھی اس آواز کو سجدہ کیا، پہاڑوں نے بھی جھک کر سنا، ہوا بھی رک گئی، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ یہ اذان غلام کی نہیں تھی، یہ اذان اسلام کی فتح تھی۔ فتح مکہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس تھے۔ جب بلال نے اذان دی تو عمر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ آنسو کسی کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنسو حق کے غلبے کے تھے۔ عمر دھیرے سے بولے، اے اللہ، یہ تیرا دین ہے جس نے بلال جیسے شخص کو آج بلند کر دیا۔ یہ جملہ ان کے دل سے نکلا تھا اور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھ دیا گیا۔ فتح مکہ میں بلال کی اذان صرف ایک عبادت نہیں تھی بلکہ ایک اعلان تھا۔ ایک، اسلام نسل، قبیلے، رنگ کو نہیں دیکھتا۔ ایک حبشی غلام کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا تھا۔ قریش کے سردار نیچے کھڑے سن رہے تھے۔ دو، اسلام نے کمزور کو دنیا کے سامنے عزت دی۔ جو کل تک زنجیروں میں تھا آج اللہ کے گھر کی چھت پر تھا۔ تین، امت کے قائدین نے انصاف اور توازی کا معیار قائم کیا۔ عمر جیسے عظیم لیڈر نے کھلے دل سے بلال کی عظمت مانی۔ چار، یہ منظر اسلام کی حقیقی روح ہے، طاقتور اور کمزور ایک ہی صف میں۔ کسی کا رنگ، نسل یا خاندان اہم نہیں، اہم ایمان ہے۔ جب بلال نے اذان مکمل کی تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس منظر کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک قریشی سردار نے دانت پیس کر کہا، کیا کوئی عرب نہ ملا تھا کہ ایک حبشی کو اوپر چڑھا دیا؟ دوسرے نے کہا، آج ہمارے سرداری کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ تیسرے نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے۔ لیکن بلال تک یہ آوازیں نہ پہنچیں، وہ اللہ کے ذکر میں گم تھے۔ کتابوں میں آتا ہے فتح مکہ کے ایک دن بعد بلال خاموشی سے مکہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دن میں ہزاروں یادیں تھیں، وہ کوڑے یاد، وہ پتھر یاد، وہ دھوپ کی تپش اور وہ اذان جو انہوں نے غلامی میں دی تھی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ آئے، بلال کے سامنے بیٹھے اور کہا، بلال، تم پر اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ بلال نے آہستہ سے جواب دیا، عمر، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ عمر نے بلال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم ہم سب سے بہتر ہو بلال، یہ عزت اللہ نے تمہیں دی ہے اور ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے دو انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک سابق غلام، ایک عظیم بادشاہ۔ دونوں کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ یہ اسلام کی روح تھی۔